چلیے آج ایک ایسی دلچسپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں پودے صرف سبزہ نہیں بلکہ ایک زندہ تھرمومیٹر کا کام کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ضلع ملاکنڈ کے ہزارنوئے فارسٹ کی۔ جب ہم پودوں کو اس نئے زاویے سے دیکھتے ہیں تو پورے ماحولیاتی نظام کی ایک ایسی کہانی سامنے آتی ہے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ ہمارا آج کا سفر اس جنگل کی دریافت سے شروع ہو کر اس کی 240 نباتاتی اقسام، پودوں کی سخت پتوں کے سائز اور آخر میں اس پر ہونے والے انسانی اثرات تک جائے گا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اس خطے کے بارے میں جو ہماری اس ماحولیاتی کھوج کا اصل مرکز ہے۔ ضلع ملاکنڈ کا یہ ہزارنوئی فارسٹ سطح سمندر سے تقریباً 2700 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ خوبصورت خطہ کوٹ، آگرہ اور پیر خل کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ ایسی بلندی ہونے کی وجہ سے یہاں کا ماحول اور نباتات دونوں ہی کافی منفرد ہیں۔ اس پورے علاقے کی اتنی بااختیار اور تفصیلی تحقیق کا سہرا GDC توٹکان کے اسسٹنٹ پروفیسر اصغر خان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے اپریل 2016 سے نومبر 2017 تک اس جنگل کا چھپا چھانا، اور آج ہم جو کچھ بھی جانیں گے وہ انہی کے اس لاجواب ریسرچ پر مبنی ہے۔ اب آتے ہیں اس تحقیق کے بنیادی نتیجے کی طرف، جہاں پودوں کی ایک لمبی فہرست تیار کی گئی۔ 240 مختلف پودوں کی اقسام اس اکیلے جنگل سے دریافت ہوئی ہیں۔ یہ بڑی تعداد خود میں ایک ثبوت ہے کہ یہاں کا ماحول اور زمین کس قدر رنگین اور حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی سے بھرپور ہے۔ لیکن ان 240 اقسام میں سب سے حاوی کون ہے؟ یہاں ایک زبردست فرق نظر آتا ہے۔ ڈائیکوٹیلیڈنس پودے یعنی وہ پودے جن کے بیج 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، ان کا یہاں مکمل غلبہ ہے۔ ان میں سے 196 اقسام صرف ڈائیکاٹس کی ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ اس خطے کی زمین کس قسم کی نباتات کو پسند کرتی ہے۔ اگر ٹیکسونومی کو مزید قریب سے پرکھا جائے تو سب سے آگے گھاس کا خاندان ہے، جسے سائنسی زبان میں پوئیسے کہتے ہیں۔ اس کی 20 اقسام یہاں موجود ہیں۔ یہ اس بات کا بڑا واضح اشارہ ہے کہ جنگل کی زمینی سطح پر زیادہ تر گھاس پھوس اور چھوٹے پودوں کا راج ہے۔ اور اس بات کی حتمی تصدیق یہاں کے مورفولوجیکل کلاس سے ہوتی ہے۔ 45% نباتات ہربز یعنی جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے، مطلب اونچے لمبے درختوں سے زیادہ زمین کے قریب اگنے والی نباتات اس جنگل کا اصل روپ ہے۔ آئیے اب اس تحقیق کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ان پودوں کی اقسام کو ماحولیاتی اشاروں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک مخصوص ٹرم کو سمجھنا لازمی ہے تاکہ سائنسی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ وہ ٹرم ہے فینوروفائٹس۔ یہ وہ پودے اور درخت ہوتے ہیں جن کی نئی کوپلیں زمین سے 25 سینٹی میٹر یا اس سے اوپر اگتی ہیں۔ خزانے فارسٹ میں یہ لائف فارم ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب ہم ہزارنوئی کے نباتات کو عالمی ایوریج سے کمپیئر کرتے ہیں۔ خاص طور پر تھیوروفائٹس کا ڈیٹا حیران کن ہے۔ یہ وہ پودے ہیں جو بیج کی شکل میں سخت موسم گزارتے ہیں۔ جہاں ان کا نارمل عالمی اسپیکٹرم 13% ہونا چاہیے، وہاں ہزارنوئی میں یہ بڑھ کر 34% پر ہیں۔ یہ اتنا بڑا اضافہ ماحول میں آنے والی کسی بڑی تبدیلی کی طرف صاف اشارہ کر رہا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے باوجود فینیروفائٹس کی موجودگی ایک اچھی خبر بھی دیتی ہے۔ وہ یہ کہ اس جنگل میں مقامی طبی پودوں کی افزائش کی ابھی بھی شاندار صلاحیت موجود ہے، یعنی بیوٹیا مونوسپرما اور پائنس راکسبرگی جیسی قیمتی دوائیں یہاں اب بھی بہترین انداز میں اگ سکتی ہیں۔ اب ایک اور دلچسپ پیمانے کی بات کرتے ہیں، پتوں کا سائز، جو اصل میں جنگل کے موسم کا حال بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب پتوں کی پیمائش کی گئی تو سامنے آیا کہ چھوٹے پتوں والے پودے، جن کو مائکروفلز کہتے ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 112 اقسام صرف انہی چھوٹے پتوں والے پودوں کی ہیں۔ اور یہاں ان پودوں کی خود کی بائیولوجی ایک قسم کے تھرمومیٹر کا کام کرتی ہے۔ ان چھوٹے پتوں کا اتنا زیادہ ہونا اس حقیقت کی حتمی تصدیق کرتا ہے کہ اس علاقے کا موسم بالکل عام سب ٹراپیکل موسم کی طرح ہے۔ ماہرین پتوں کے سائز سے دراصل جنگل کا ایک پورا ماحولیاتی نقشہ تیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں چھوٹے پتوں والے مائکروفلز موجود ہیں، وہ خشک پہاڑی ڈھلوانوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جبکہ درمیانے پتوں والے میزوفلز ان جگہوں پر اگتے ہیں جہاں نمی زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہے۔ یہ قدرت کا اپنا ایک میپنگ سسٹم ہے۔
ان سب اشاروں اور سائنٹیفک ڈیٹا کو ملانے کے بعد آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت ہزار نوئے فارسٹ کی اصل حالت کیسی ہے اور اس پر انسانی اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ وہ جو ہم نے 34% تھیروفائٹ ڈیٹا کی بات کی تھی نا، وہ دراصل ایک بہت شدید وارننگ سائن ہے۔ وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جنگل پر اس وقت انسانی دباؤ اپنی انتہا پر ہے اور ماحولیاتی حالات تیزی سے بگڑ رہی ہیں، جسے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈیٹا میں نظر آنے والا یہ اثر زمین پر بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی، حد سے زیادہ چرائی، جنگل کی آگ اور نا تجربہ کار لوگوں کا قیمتی دوائیں والے پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یہ سب اس بہترین حیاتیاتی تناؤ کو تباہ کر رہا ہے۔ اوپر سے یوکلپٹس یعنی سفیدے جیسے پودوں کی کاشتکاری بھی دوسری مقامی نباتات کی جگہ اور پانی چھین رہی ہے۔ اگر ہم اس ناقابل تلافی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اصغر خان جیسی تحقیق آگے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس میں تفصیلی فہرستیں تیار کرنا، پودوں کی صحیح شناخت کر کے انہیں مکمل ختم ہونے سے بچانا اور طبی پودوں کے لیے سخت حفاظتی منصوبے لاگو کرنا شامل ہے۔ بس یہی لاجیکل قدم اس جنگل کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ اس تجزیے کے آخر میں ہمارے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہے۔ مقامی آبادی ان 240 اقسام کے روایتی استعمال اور ان کی فوری حفاظت کے درمیان وہ ضروری توازن کیسے قائم کرے؟ اس سے پہلے کہ یہ پورا سب ٹراپیکل ایکو سسٹم ہمیشہ کے لیے بدل جائے، ہمیں اس قیمتی ورثے کی حفاظت کے لیے بے حد سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔